بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں CSS/PMS پریپریشن یوٹیوب چینل. میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن. آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے 3 جون پلان کے بارے میں. 1947 کا زمانہ تھا اور اسی وقت برطانیہ میں مسٹر اٹلی کی حکومت تھی. پرائم منسٹر مسٹر اٹلی نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت جون 1948 سے پہلے ہندوستانی اقتدار ہندوستانیوں کے حوالہ کرنا چاہتی ہے اور یہ کہ ہندوستانیوں کی سیاسی جماعتوں کو انتقال اقتدار کے طریقہ کار پر متفق ہونا چاہیے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا وائسرائے بنایا گیا اور وہ 22 مارچ 1947 کو دلی پہنچے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کا آخری انگریز وائسرائے تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو برطانوی حکومت کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپ دی گئی تھی کہ برصغیر کی تقسیم کا منصوبہ تیار کرے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس کے رہنما گاندھی جی، جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل وغیرہ سے ملاقات کیے، قائد اعظم سے ملے اور صوبائی گورنر سے بھی مشورہ کیا. ان ملاقاتوں کی روشنی میں وائسرائے کے مشیر ون پی مینن کو تقسیم کا فارمولہ تیار کرنے کے لیے کہا گیا، جسے برطانوی کابینہ نے منظور کیا. اس منصوبے کا اعلان لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کو کیا، اس لیے اسے 3 جون 1947 کا منصوبہ کہا جاتا ہے. 3 جون پلان کے جو مین پوائنٹس تھے وہ یہ ہے: ملک کی موجودہ آئین سازی کا کام جاری رکھیں گے اور ملک کے لیے دستور تیار کریں گے. البتہ یہ آئین ان علاقوں تک محدود ہوگا جو اسے قبول کرے گا. اگر مسلمان اکثریتی علاقے ایک آزاد ریاست کی خواہش ظاہر کرے تو پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں میں مسلم اکثریتی ضلعوں کے ارکان اکثریتی فیصلہ کریں گے کہ وہ ہندوستان یا پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اگر صوبائی اسمبلی تقسیم کے حق میں فیصلہ دے تو صوبوں کو تقسیم کیا جائے گا. مسلم میجارٹی علاقوں کو اختیار حاصل ہوگا کہ اگر موجودہ آئین ساز اسمبلی میں شرکت نہ کرنا چاہے تو وہ اپنی آئین ساز اسمبلی طلب کر سکتے ہیں. پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے فیصلے کے بعد گورنر جنرل ایک کمیشن قائم کرے گا جو بنگال اور پنجاب کی مسلم اور غیر مسلم اکثریت علاقوں کی خط بندی کرے. صوبہ خیبر پختونخوا میں رائے شماری کی جائے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہاں کی اکثریت ہندوستان یا پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. بلوچستان سے بھی یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس آئین ساز اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں. ضلع سہلٹ میں بھی رائے شماری کی جائے کہ اس ضلع کی اکثریت کس دستور ساز اسمبلی میں شریک ہونا چاہتے ہیں. سہلٹ جو ہے وہ موجودہ بنگلہ دیش کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے. تقسیم سے پیدا ہونے والی انتظامی نتائج پر گفت و شنید کی جائے. گفت و شنید مین گفتگو کرنا، مذاکرات کرنا. ہندوستانی ریاستوں کو کابینہ مشن پلان کے مطابق عمل کرنا ہوگا. برطانوی پرائم منسٹر اٹلی نے 20 فروری 1947 کے بیان میں ہندوستان میں انتقال اقتدار کے لیے جون 1948 آخری تاریخ مقرر کی، لیکن 4 جون کو ایک پریس کانفرنس میں اس نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں برطانوی راج 15 اگست 1947 تک ختم کر دی جائے گی. دی ریئیکشن آن 3 جون پلان. 3 جون منصوبے پر رد عمل. 3 جون منصوبے کا اعلان مسلم لیگ اور کانگریس قیادت سے مشورے کے بعد کیا گیا تھا. اگرچہ دونوں جماعتوں کو منصوبے کی بعض حصوں سے اتفاق نہیں تھا، لیکن دونوں بڑی جماعتوں کو معلوم تھا کہ اگر منصوبے کو مسترد کر دیا جائے تو انگریز انتقال اقتدار سے انکار کر سکتے ہیں. وائسرائے ہند نے قائد اعظم سے درخواست کی کہ 3 جون کا منصوبہ تسلیم کرے.
قائد اعظم صاحب نے فرمایا کہ وہ ذاتی طور پر منصوبے کی حق میں ہے، لیکن آخری فیصلہ مسلم لیگ کی ورکنگ کونسل کرے گی۔ اس لیے 10 جون 1947 کو ورکنگ کونسل نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو مکمل اختیار دیا اور بالآخر آپ نے تحریری طور پر رضامندی کا اظہار کیا۔ کانگریس کی کمیٹی نے مجبوراً 14 جون کے اجلاس میں منصوبے کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا اور دونوں بڑی جماعتوں کی منظوری کے بعد برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی کو قانون آزاد ہند کی منظوری دے دی۔ So, thank you for watching. Please subscribe the CSS PMS Preparation YouTube channel and share it with his friend.